تو سب سے بڑا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ جو لے گا بندے سے، وہ ہوگا اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کہ میری نعمتوں پر بندے نے کتنا شکر کیا۔ یہ بہت سخت حساب ہوگا، بہت سخت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ شکر ہے اس مولا کا کہ ان نعمتوں کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ نے ذرائع دیے ہیں، طریقے استعمال کرنے دیے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ انسان ان طریقوں کے ساتھ شکر کرتا رہتا ہے۔ یہ نعمت بھی اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ بہت سخت تھا۔ ایک دم سلیکشن اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو نعمت اللہ دے گا وہ کیا ہوگا؟ سلیکشن آف رب ہے، وہ تو اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہوگا۔ وہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر بندے کو ملتی بھی نہیں ہو، یہ بھی یاد رکھیں، ہر عورت کو بھی نہیں ملتی ہے، ہر انسان کو بھی نہیں ملتی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں اس نعمت کا کتنا بڑا حساب ہوگا، بچ نہیں سکے گا اس پر، نہیں؟ جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا حساب، بات آئی سمجھ؟ اب وہ جو نعمت اللہ پاک نے دی وہ خاص بنا، وہ تو بہت بڑی حساب ہو۔ وہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس کی بالکل ہی ہمیں احساس نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، واقعہ سمجھتے ہیں اس کو، تھوڑا بہت ہے بھی احساس، لیکن جتنی بڑی نعمت ہے اس کا اتنا بڑا شکر ادا نہیں کرتا بندہ۔ یہ نہیں میں کہ میں نہیں کہہ رہا، آپ بزرگان دین کے قول ہیں، علماء کرام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، غور سے سن لیں یہ بات، کیونکہ حساب ہم نے دینا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ محتاط کر دیا ہمیں اس چیز میں کہ ہم زندگی میں کچھ احتیاط برتنے لگے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بتاؤں بھائی وہ نعمت کیا ہے؟ وہ سوچ لیں، اگر اللہ نے وہ دی ہے تو یاد کرنے کو اس کا بہت بڑا حساب ہوگا، اور آج سے اس کی تیاری ہم کر لیں۔ اور دی خاص بندوں کو، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کروڑوں میں سمجھے ایک انسان کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، بولے سبحان اللہ، بہت بڑی چیز ہے۔ کروڑوں دنیا جا رہی ہے، مر رہی ہے، قبریں بن رہی ہیں، قبرستان سج رہے ہیں، لیکن وہ نعمت اللہ نے اس کو نہیں دی۔ کیا چیز ہے؟ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے کسی دوست کے ہاتھ پہ توبہ نصیب فرما دے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں، یا ایھا النبی جاءک المؤمنات، اللہ نے منسوب کیا اپنے ساتھ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاءک المؤمنات، یار یہ تیرے طرف میں بھیج رہا ہوں اس کو، یوں نہ کہ آپ ان کو بیعت فرما لیں، ہے نا قرآن؟ سوچ لیں آپ، نعمت عظیم ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی اپنے دوست کے ہاتھ پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس سے بڑی پوری کائنات میں کوئی نعمت اس کو میسر نہیں۔ اس توبہ کے بعد سبحان اللہ، جس کیفیت کے بعد حال یہ ہوتا ہے اس بندے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی فرشتوں کے نزدیک، اللہ کی پوری کائنات کے نزدیک، پوری مخلوق کے نزدیک وہ انسان منفرد ہو جاتا ہے، بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے انسان، اور توبہ کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ قتل نہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ایک تو میں آپ کو سمجھاؤں، جو عام چیز ہے، یہ بہت عام چیز ہے کہ آدمی، ظاہر ہے میں نے عرض کیا کوئی بھی انسان نیک تو نہیں ہے، ایک زندگی ہے اس کی گزری ہوتی ہے، پھر جا کے اللہ ہاتھ بیعت ہوتا ہے، توبہ ہو گیا، لیکن شیطان اس کا ایک کام کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کے ذہن میں وساوس پیدا کرتا ہے، اور جب بھی وہ کسی نیک عمل پہ لگتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اس کی پرانی پکچریں اس کے سامنے لاتا ہے،
وہ گناؤنی چیزیں اس کے سامنے لے کے آتا ہے، اور تو یہ کرتا تھا، تیرے تو یہ کام تھا، پوری پکچر چلتی رہتی ہے اس کے ذہن میں ہر وقت، تم نے اس طرح زنا کیا تھا، تم نے یہ فلاں کام کیا تھا. تو اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو اتنا ڈی گریڈ کر دیتا ہے، اس توبہ کا سارا احساس اس کا ختم ہو جاتا ہے بیچارے کا، اس کی قدر ہی ختم ہو جاتی ہے توبہ کی. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں تو بے انتہا گناہ گار آدمی ہوں یار، میرا تو بڑا معاملہ خراب ہے، میری تو بڑی معاملہ خراب ہے. اس کو یقین ہی نہیں آتا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ تیرے ساتھ اللہ نے کتنا بڑا معاملہ کر دیا ہے. پاگل، تجھے کہاں پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے، تیرا مقام کتنا بلند کر دیا ہے. تو پہلی چیز تو میرے بھائیو دوستو، چیزیں مضمون جو میرے ذہن میں اسی چیز کا تھا کہ توبہ کے بعد اگر پرانے گناہ یاد آ رہے ہیں، اللہ کی قسم اس پہ توجہ نہ دیں. آپ سے توجہ ہی نہ دیں، کیونکہ جس رب نے وعدہ آپ سے کی ہے کہ یہ تیرے گناہ میں نے ختم ہی نہیں کیے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے،